اگر ہم ورلڈ آرڈر کی بات کریں یا ہم بلاکس کی بات کریں کہ کون سا ملک کس کے ساتھ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رشیا ہے وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، ایران کے ساتھ کھڑا ہے، سفارتی حد تک تو سپورٹ حاصل ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا جو جنگی میدان میں بھی جو ایران اور روس ایک ہی پیج پر ہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بلاکس بننا شروع ہو چکے ان میں کلیئرٹی آ گئی ہے کہ رشیا، چائنا، ایران ایک طرف ہیں، جو یورپی کنٹریز امریکہ، اسرائیل دوسری جانب ہیں؟ جی وہ تو آلریڈی ہے، وہ تو ایگزسٹنگ جو ہے نا. دیکھیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایک ایران اور چین کے درمیان، ایران اور رشیا کے درمیان، اور پھر رشیا چائنا کے درمیان. مغربی ممالک تو اس کو ایک بلاک سمجھتے ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ چائنا، رشیا، نارتھ کوریا اور ایران ایک بلاک ہیں. بے شک وہ ایک بلاک اس طرح سے نہیں ہے جس طرح وہ سمجھتے ہیں، لیکن اسٹریٹجک پارٹنرز تو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں رشیا نے ایران کی بہت مدد کی ہے اس جنگ کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی. لیکن سر ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، جس طرح سے برطانیہ بالکل کھلم کھلا سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اس طرح سے چین اور رشیا ایران کو نہیں سپورٹ کر رہا. ہو سکتا ہے کہ پس پردہ سپورٹ حاصل ہو، لیکن بالکل ڈائریکٹلی کھلم کھلا وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے ایران کو. دیکھیں امریکہ کو بھی اسرائیل کے سوا باقی ملکوں کی تو اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے. یورپین ممالک نے تو پہلے تو انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نئے ارمز میں آپ ہمارے ساتھ چلیں. ایون برطانیہ نے اس میں انکار کیا ان کے ساتھ آنے سے. اب آہستہ آہستہ خیر وہ پریشر ڈال رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی وقت وہ کچھ ملک ان میں سے تیار مجھے لگتا ہے کہ ہو جائیں گے. لیکن اس طرح کی جو ہے نا جو کوئی الائنس تو نہیں ہے وہ. اسی طرح جو دوسری سائڈ ہے، رشیا نے ایران کی بہت مدد کی ہے. ایران کو اگر ان کی انٹیلیجنس انفارمیشن نہ ملتی ریئل ٹائم جو سیٹلائٹ سے بھی مل رہی ہے، ان کی جو ٹیکنالوجیز ان کے میزائلز میں استعمال ہو رہی ہیں، ان کے جو ڈرونز ہیں وہ اپ گریڈ کیے ہیں رشیا نے، اگر وہ سپورٹ ایران کو نہ ملتی تو ایران جو ہے اتنی اچھی ریٹیلیشن نہیں کر سکتا تھا جو جس طرح کہ انہوں نے ریٹیلیشن کی ہے ابھی تک. اچھا سر، ہمارے پاس نا ٹائم بہت تھوڑا سا رہ گیا، مختصر رہ گیا. آخر میں یہ بتا دیجیے گا اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو ایک بہت ہی پاپولر سی یہ ایک جنگ ہے، جو امریکی عوام ہے وہ بالکل بھی ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں ٹرمپ کو، ان کی پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے؟ جی اگر یہ ڈریگ کرتی ہے جنگ پھر تو بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں ابھی تک جو سچویشن ہے، جو لیٹسٹ پولز میں نے دیکھے ہیں اس میں تقریباً 53% سے زیادہ اس جنگ کو جو ہے نا وہ ناپسند کر رہے ہیں امریکہ میں، اور کوئی 41% کے قریب جو ہیں وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ سپورٹ اسی حد تک ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس جو ہے نا ایک بہت بڑی تعداد میں نہ آئے. تو اور پھر جو ریپبلکن پارٹی اس کے اندر تو خیر میجورٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ڈیموکریٹس میں ظاہر ہے کہ ایک واسٹ میجورٹی اس جنگ کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی، اس کے خلاف ہیں بہت زیادہ. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈریگ کرتی ہے، یہ اگر طوالت اختیار کرتی ہے، تو پھر وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اپنا کیمپ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ریپبلکن، خاص طور پہ جو میگا گروپ ہے، میک امریکہ گریٹ اگین والا گروپ جو ہے، جو ان کی ہارڈ کور سپورٹ ہے، وہ اس میں بھی پھر آپ کو کچھ دراڑیں. تو سر کیا اسرائیل ایک وقت پہ غزہ، لبنان اور ان 3 محاذوں پر لڑنے کی سکت رکھتا ہے؟ کون جی؟ امریکہ؟ اسرائیل ایک طرف وہ لبنان سے لڑ رہا ہے، ایران سے، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان سے جنگ جاری ہے. تو کیا سکت رکھتا ہے اسرائیل ان 3 محاذوں پر جنگ لڑ سکے؟ دیکھیں اسرائیل جو ہے نا ملیٹریلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ چھوٹا سا ملک ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا جو رقبہ ہے نا وہ تو اگر ایران کے مقابلے میں تو جو ہے نا وہ 20 گنا سے بھی زیادہ کم ہوئے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں جو ہے ان کی جو ملٹری کا سائز ہے یا ان کی ملٹری ٹیکنالوجی، تو وہ بہت ہی زیادہ دنیا کی جو سوفسٹیکیٹڈ ملٹری ٹیکنالوجیز ہیں اس میں آتی ہیں. اور کافی کیونکہ وہ ریزرو کنسکرپشن، وہ ایسے موقع پہ ان کی جو ریزروز ہیں وہ کافی بڑے ہیں، تو ان کی جو ملٹری کیپیبلٹی تو ہے ان کے پاس، خصوصاً جب تک ان کو امریکہ کی سپورٹ رہے. تو بالکل سچویشن اس وقت بہت ہی پیچیدہ ایک صورتحال ہے. اقوام متحدہ کا جہاں تک تعلق ہے تو اقوام متحدہ کی جو یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے، سلامتی کاؤنسل، جو کہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ اس طرح کے کانفلکٹس کو پریونٹ کرے، اور اس طرح کے کانفلکٹس اگر ہو جائیں تو پھر ان کو ڈیفیوز کرے، ریزولو کرے، وہ تو اس میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. بے شک وہ غزہ کا معاملہ تھا، یا جون میں یہ جب پچھلی جنگ ہوئی تھی، یا پاکستان بھارت جنگ ہوئی تھی، یا ابھی یہ جنگ ہے، اس میں اقوام متحدہ کا کوئی بھی کردار سامنے نہیں آتا.
جب ابھی کوئی واضح نہیں ہے بالکل بھی. جو بھی ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے وہ بھی ساری بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل دوسرے ملکوں کے درمیان ہو رہی ہے. اس میں اقوام متحدہ کی کوئی شمولیت نہیں ہے اور یہ ایک افسوس کا مقام ہے. جی اب آج آتے ہیں کہ جنگ کی صورتحال کیا ہے اس وقت. تو دیکھیں ایران نے ایک بڑی ہائی رسک اسٹریٹجی اپنائی ہے. جو انہوں نے تو ایک قسم کا جس طرح میں کہتا ہوں کہ آل ان کر دیا ہے نا کہ جی بالکل سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا رجیم ہے اس کی سروائیول کے لیے ان کو یہی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. تو اس میں ان کی جو ریٹیلیشن ہے اس میں جتنی بھی لیوریجز تھے بے شک وہ پہلے تو خیر اسرائیل پہ اٹیک پھر اس کے بعد جو امریکن بیسز ہیں ان پہ اٹیکس جو ان کے اڈے ہیں سارے بحری یا فضائی اڈے پورے ریجن میں. پھر اس کے بعد انہوں نے خلیجی ممالک پہ بھی ان کے سویلین انفراسٹرکچر پہ بھی اٹیک کیے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو ابنائے ہرمز ہے اس کو بھی بند کر دیا. یہ ساری لیوریجز ان کے پاس تھیں جو انہوں نے سب کے سب شروع سے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے بلکہ وہ ایک گریجول جو ہوتی ہے نا لیڈر آف ایسکلیشن اس طرف تو بات آئی نہیں. یہ سارا کچھ تو بالکل شروع میں ہی ہو گیا. تو اس کے مقابلے میں پھر اسرائیل اور امریکہ نے بھی بہت ہی زیادہ ظاہر ہے کہ ایک میسو بومبنگ کی ہے کیونکہ ایران کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس تو ہے نہیں. تو اس لیے وہ لٹرلی ایٹ ول جہاں پہ وہ چاہتے ہیں ایران میں وہ بومبنگ کر دیتے ہیں اور جدید ترین طیارے ہیں. اور دیکھیے امریکہ کے جو B-2 بامبرز ہیں جن کا اتنا ذکر نہیں آ رہا لیکن یہ وہ طیارے ہیں جو میسو بومبس جو ہیں برسا سکتے ہیں. وہ بھی بہت اب تو ہفتوں سے وہ بھی شامل ہیں اس بومبنگ میں. تو ایران کا نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے. اب جو الٹیمیٹم جس کی آپ بات کر رہی ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ایران کو کہ اگر انہوں نے ابنائے ہرمز کی جو بندش ہے اس کو ختم نہیں کیا تو پھر وہ ان کی جو ہے جو انرجی پلانٹس ہیں سارے ان کو نشانہ بنائیں گے. اور ایران کے بڑے بڑے انرجی پلانٹس ہیں 3000 میگا واٹ 2000 میگا واٹس میسو انرجی پلانٹس ہیں ان کے. تو اب یہ بالکل یہ اس کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی. ظاہر ہے کہ جو UN چارٹر ہے اس میں جو اور جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس میں جنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اس کے. لیکن وہ تو ہمیں ظاہر ہے کہ شروع سے اس جنگ میں نظر آیا ہے کہ کسی سائڈ نے بھی ان آداب کی جو ہے نا کوئی بھی ان کی پیروی نہیں کی. بالکل ہر چیز جو ان سی داؤ پہ لگی ہوئی ہے دونوں طرف سے میں کہوں گا. جس طرح کے حملے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے آئے ہیں انہوں نے بھی جو ہے جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. دوسری طرف ایران نے بھی جب ریٹیلیشن کی ہے تو انہوں نے بھی جتنے وہ جگہوں پہ نشانہ بنا سکتے تھے انہوں نے بنایا. ابھی اسکلیشن میں یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ٹائم پہ دیکھیں جس طرح اسرائیلیز نے ان کے کچھ وہ جو آئل انسٹالیشنز ہیں گیس انسٹالیشنز ان پہ بھی حملے کیے. پھر اس کے جواب میں ایران نے بھی جو قطر پہ کیا جس میں ان کی آلموسٹ 20% جو گیس کی جو پروڈکشن ہے وہ رک گئی ہے بلکہ وہ سالوں کے لیے رک جائے گی. اور کیونکہ قطر دنیا کا سب سے بڑا گیس ایکسپورٹر ہے تو اسے پوری دنیا کو فرق پڑتا ہے. عالمی منڈیوں میں آلریڈی یہ حالت ہے اس وقت کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈز سارے بریک کر گئی ہیں. جو اس ریجن دیکھیں دنیا میں 3 قسم کے تیل زیادہ جو ہے نا بڑی تعداد میں. ایک وہ برنٹ کروڈ ہے جو بیسیکلی تو نارتھ سی کا ہے لیکن وہ جنرلی اس کو بینچ مارک سمجھا جاتا ہے. اور بھی بہت سی عالمی منڈیوں میں بہت سے بکنے والے جو تیل ہیں مختلف ممالک کے ان کا. پھر امریکہ کا ہے جو WTI ہے جو ویسٹ ٹیکسس جو آئل ہے تو وہ ذرا سستا ہوتا ہے. لیکن جو سب سے اچھا تیل ہے وہ اس ریجن کا ہے جو گلف سے نکلتا ہے. وہ جو گلف والا تیل ہے وہ تو آلموسٹ 150 کے قریب اس کی قیمت پہنچ گئی ہے 160 کے قریب بھی پہنچ گئی ہے جو کہ ریکارڈ سارے بریک ہو گئے ہیں اس میں. اور یہ اس خطے کے ملکوں کی جو معیشت ہے بلکہ پوری دنیا کی معیشت اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے اب یہ. اچھا اب مسئلہ کیا ہے اس وقت دیکھیں مسئلہ یہ ہے 2-3 پہلو ہیں اس کے. ایک تو امریکنز کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نیوکلیر کیونکہ وہ نیوکلیر ایشو کا کہہ کے اس جنگ میں آئے تھے کہ جی نیوکلیر ایشو جو ہے اور وہی ظاہر ہے کہ اصل جو وجہ اناد ہے وہی ہے اس کو حل کرنا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ یا تو ایران کو آفر کر دیتا ادروائز وہ تو اپنا پلان کر رہے ہیں وہ اسپیشل فورسز کا پلان کر رہے ہیں کہ ان کو بلا کے تو کوئی 1-2 آپریشن کروائیں گے جس میں یہ ہو سکتا ہے اس کی کوشش بھی کریں. وہ جو 450 کلو گرام یورینیم افزودہ ایران میں پڑا ہے کسی طرح اس کو وہ سیز کرنے کی یا اس کو ڈسٹرائے کرنے کی. اسی طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران یہ نہیں رکا باز نہیں آتا اس کی بندش سے ابنائے ہرمز کی تو شاید جہاں پہ بھی وہ اسپیشل فورسز یوز کر کے کوئی ایکشنز کریں گے.